حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا۔ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں دریا تو بہت سے، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ اس ماہ مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خاص مہینہ بتایا ہے۔ روزہ ایک انقلابی عبادت ہے۔ عبادتیں تو باقی بھی ہیں، نماز بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو پڑھنا بھی عبادت ہے، تسبیح کرنا بھی عبادت ہے، دعا مانگنا بھی عبادت ہے، رات کو تہجد کی نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، لیکن روزہ ایک انقلابی عبادت ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے جسم میں، انسان کے مزاج میں فوری طور پر تبدیلی کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ دوائیاں ہوتی نا الگ الگ قسم کی، کوئی ہومیوپیتھک کی دوائی، کوئی حکیموں کی دوائی، کوئی جڑی بوٹیوں کی دوائی، کوئی انگریزی کھانے کی دوائیاں، لیکن بعض چیزیں ڈائریکٹ خون کے اندر داخل کی جاتی ہیں انجیکشن لگا کے۔ عبادتیں تو باقی بھی ہیں سب، اور وہ بھی قابل احترام ہیں، ان کے بڑے درجات ہیں، لیکن روزہ انقلاب برپا کرتا ہے انسان میں۔ اگر کسی کا روزہ اس کے جسم میں، اس کی روح میں، اس کے مزاج میں، اس کے لب و لہجے میں، اس کی آنکھوں میں، اس کی زبان میں، اس کے ہاتھوں میں انقلاب برپا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب اس کی روح مردہ ہے، ابھی روزہ ادا نہیں ہوا ہے۔ روزہ انسان میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ روزہ بندہ جب رکھتا ہے فوراً اس کو احساس ہوتا ہے بھی آج تو میں عام لوگوں سے الگ ہوں۔ روزے دار کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ جو باقی لوگ جیسا چل پھر رہے ہیں میں ویسا نہیں ہوں۔ حالانکہ روزے نے تو اس کو یہی حکم دیا نا کہ بھوکا رہے۔ اب بھوکا رہنے سے، پیاسا رہنے سے سیدھا باقی کے جو جسم کے سگنل ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں، اس کو بار بار بتاتے ہیں کہ میں روزے دار ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں روزے دار ہوں، میں کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہوں، میں روزے دار ہوں، میں حرام مال اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑتا ہوں، میں روزے دار ہوں، میں اپنے بھائی کے لیے بد دعا نہیں کرتا ہوں، میں روزے دار ہوں، میں اپنے پڑوسی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوتا ہوں۔ تو روزہ جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جو فوری طور پہ بندے میں تبدیلی لاتی۔ ایسی کوئی اور عبادت نہیں ہے دنیا میں۔ تبھی تو روزے دار کا اتنا، دو چیزیں اسلام میں بڑی انقلابی ہیں۔ بندہ جب باب جبریل سے گزرتا ہے تو جیسا گزرتا ہے ویسا نکلتا نہیں ہے، وہ باہر جیسا جاتا ہے ویسا نہیں آتا ہے۔ روزے دار بھی ایسا ہی ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ ویسا، ضمیر کہتا ہے، اگر مزاج کہتا ہے، اگر روح کہتی ہے، اس بات کے لیے رضامندی کرتی کہ ہاں میرے اندر تبدیلی آ رہی ہے، میں ویسا نہیں ہوں جیسا بنا روزے کے ہوا کرتا تھا، تو خوشخبری ہے یہ اللہ کی طرف سے کہ ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول ہو رہا ہے۔ روزہ بھی رکھتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بے ایمانی بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی کرتا ہے، ٹھگی بھی مارتا ہے، تو روزہ نہیں ہے۔ روزہ تو رکھوایا اسی لیے گیا تاکہ بندے کے اندر انقلابی تبدیلی آ جائے اور بندہ جو ہے اپنے رب کے حضور سراپا ہو جائے اللہ کی محبت کے اندر۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک محبت مزاجی ہوتی ہے،
ایک محبت بندہ جب اللہ سے کرتا ہے تو مزاجی محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ پوری مخلوق کے لیے اپنے مزاج کو، اپنے دل کو، اپنے جذبات کو اسی پوری مخلوق کے لیے ڈال دیتا ہے۔ حکیمان ہوگا، فرمایا اس کو دیکھو وضو بھی کرتا ہے، کرلی بھی کرتا ہے، منہ میں پانی بھی لیتا ہے، لیکن حلق سے نیچے ایک قطرہ نہیں جانے دیتا، جبکہ کوئی اس کے حلق کو اندر سے نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ ایک قطرہ بھی پانی کا نیچے نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر فخر کرتے ہیں فرشتوں کے درمیان کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ جو میری اطاعت کر رہا ہے۔ اس بندے کو دیکھو جو بندہ ایک دم گناہوں سے نکل کے نیکی کی طرف پلٹ کے آ گیا ہے۔ تو رمضان المبارک کے 14 دن گزر گئے۔ کتنے دن گزر گئے بھائی؟ 14 دن گزر گئے۔ یہ تو ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں، بڑے میں اگر یوں کہوں کہ خسارہ ہو گیا، 14 دن نکل گئے، اب ہم نے 14 دن میں کیا پایا کیا کھویا، اس کا تجزیہ ابھی کرنا ہے۔ آج یہ بات طے کرنی ہے کہ یہ 14 دن نفع کے اندر گئے تھے کہ نقصان کے اندر گئے تھے۔ اگر یہ نفع میں گئے ہیں تو ہمارے لیے مسرت کی بات ہے۔ اگر ان 14 دنوں میں ہم نے دین کا، اپنے مزاج کا، اپنے روزے کا، اپنے اسلام کا، اپنے معاشرے کا نقصان کیا ہے تو اس کا خسارہ ادا نہیں ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مولا علی نے کہا کہ کسی کا ایک رمضان کا روزہ چھوٹ جائے تو پھر اس کے بعد روزے رکھنا شروع کرے رمضان کے بعد، کہ ایک روزہ رمضان میں چھوٹ گیا تھا، پھر ساری زندگی روزے رکھتا رہے، لیکن وہ جو ایک روزہ رمضان کا چھٹا، جو ایک روزہ رمضان کا چھٹ گیا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے گا، رمضان کے اس ایک روزے کے برابر اجر حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ رمضان کے اس ایک روزے کے مطابق اجر نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ کس نے کہا کہ بلا عذر روزہ چھٹ سکتا ہے؟ کئی حضرات کو ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، ان کی تراویح کی رکعت روز چھٹ جاتی ہیں، کئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ آج بھی پوری دنیا میں جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے طرز عمل پر زندگی گزارتے ہیں، کبھی ان کو دیکھا ہے؟ لوگ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے ہیں، رمضان آنے سے پہلے اپنی نوکریوں سے فراغت حاصل کرتے ہیں، رمضان آنے سے پہلے کاروبار کو سمیٹتے ہیں، رمضان آنے سے پہلے گھروں کے اندر مرمت کا کام ختم کرتے ہیں۔ رمضان تو بس پھر جب آ جاتا ہے تو پھر بس وہ ہوتے ہیں اور ان کا رب ہوتا ہے۔ طے کرتے ہیں کہ ایک مہینہ اللہ کے لیے، اس ایک مہینے میں جو کام ہوں گے اللہ کے لیے ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کا عذر ہے کہ وقت نہیں ہمیں تراویحوں کے لیے مل پاتا۔ جو بندہ اپنے لیے وقت نہیں نکال پا رہا تو پھر اس کو زندگی جینے کا کیا فائدہ ہے؟ نماز کس کے لیے؟ اللہ نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے میں اس کا فائدہ کرتا ہوں، اس کو متقی بناتا ہوں۔ روزہ کس کے لیے؟ فرمایا جو روزہ رکھتا ہے میں اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہوں۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال پاک کر دیا جاتا ہے۔ جو راتوں کو اٹھ کے قیام کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ عبادتیں کس کے لیے؟ جو بندہ اپنی ذات کے لیے مخلص نہ ہو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یا جس اولاد کے لیے تو ٹھگیاں مار رہا ہے نا، یا جس اولاد کے لیے تو بے ایمانی کرتا ہے، یا جس بیوی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے لگا ہوا ہے کہ میں رمضان کے اندر یہ کر دوں، ان کو وہ کر دوں، جس دن مر جائے گا کہیں گے پھٹافٹ اس کا جنازہ اٹھاؤ، ہم ایک رات اس کو فالتو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن کے چکر میں جن کو خوش کرنے کے لیے لگا ہوا ہے نا بندہ کہ میں ان کو کسی طرح خوش کر دوں، ارے یہ تیری رضامندی سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ جن یاروں کی محفلوں میں بیٹھتا ہے مرنے کے بعد کتنے ایسے ہوں گے جو تیرے لیے مغفرت کی کبھی دعا کرتے ہوں، اٹھ کے گئے ہوں کسی مدرسے میں کسی مسجد میں، سنا کبھی کسی کا کوئی دوست آیا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے قرآن پاک ختم کرا دو؟ سنا آپ نے کبھی؟ مجھے بتاؤ، اتنے مولوی ہیں، کوئی آیا تمہارے پاس؟
ارے جن کے چکر میں خدا کو چھوڑ رہے ہو، جن کے چکر میں رمضان کی مقدس ساعتوں کو چھوڑ رہے ہو، ان کا تعلق اسی وقت تک ہے جب تک عزت ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، جان ہے، مال ہے۔ جب جان نکل گئی تو پھر ان میں سے کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ نماز نے ساتھ جانا ہے، روزے نے ساتھ جانا ہے، تلاوت نے ساتھ جانا ہے، صدقہ ساتھ میں جائے گا، زکوٰۃ ساتھ میں جائے گی، نیکی ساتھ میں جائے گی، بھلائی ساتھ میں جائے گی۔ اچھا، جو چیزیں ساتھ جانے والی ہیں ان کے قریب نہیں لگتا، اور جو ساتھ جانے والی نہیں ہیں 24 گھنٹے ان کی رضامندی کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ کچھ بندے کو اپنے لیے بھی کر لینا چاہیے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ سیلفش بندہ ہی آج کے دور میں کامیاب ہے، تو کم از کم بندہ اتنا سیلفش تو ہو کہ اس کو اپنی نماز کی فکر ہو، اپنے روزے کی فکر ہو، اپنے گھر کی فکر، زکوٰۃ کی فکر ہو، اپنے صدقات کی فکر ہو۔ کم از کم اتنا تو اس کو اپنا خیال ہو کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا جانے والا ہے۔ اپنے مزاج میں انقلاب برپا کریں، اور یہ انقلاب صرف عبادت کا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ انقلاب صرف عبادت ہی برپا کرتی ہے۔ اگر صرف عبادت انقلاب برپا کرتی تو رمضان میں صبح صادق سے لے کے سورج ڈوبنے تک بھوکے پیاسے رہنے کا حکم جاری نہیں کیا جاتا۔ پتہ لگا کہ روحانی انقلاب برپا کرنے کے لیے فزیکلی انقلاب بھی، مطلب جسم کو بھی انقلاب کی طرف لگانا ضروری ہے۔ کسی کے پاس پیسہ بہت ہو، وہ کہے کہ میں پہلوان بن جاؤں، تو وہ پیسے سے کاجو بادام کھا سکتا ہے، لیکن جب تک یہ ڈائٹ اچھی، یہ آپ کو اچھا طاقتور پہلوان نہیں بنا سکتی جب تک آپ اپنے جسم کو مشقت کے اندر نہیں ڈالیں گے۔ اسی طرح روزہ ہے۔ روزہ صرف یہی نہیں کہ ہم کھلوا دیا تو مسئلہ حل ہو گیا، بس کسی کو روزہ رکھوا دیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جب تک ذاتی طور پر اس میں ملوث نہیں ہوں گے، جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ میری جائیداد بنے تو میرا نام کاغذات میں ہونا چاہیے، بل میرے نام کے اوپر بننا چاہیے، اسی طرح روزہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تک آپ کا جسم، آپ ذاتی طور پر، روحانی طور پر تو شامل ہو گئے، جسمانی طور پر جب تک آپ روزے میں شامل نہیں ہوں گے، روزہ اپنے کمال کو۔ امام بہقی کی یہ حدیث ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا۔ یہ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اور اس کو دل کی تختی کے اوپر لکھ کے لے جائیے آج آپ۔ اس حدیث سے یہ بات طے ہوگی کہ اکیلا روزہ صرف نماز پڑھنے سے مکمل ہونے والا نہیں ہے، روزے دار کا غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ روزے دار کے اندر غیرت بھی ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ بے غیرت انسان کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو غیرت ہونی بھی بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ جی آپ نے کہا کہ فلاں بستی کو پلٹ دو، اس پہ عذاب نازل کر دو، تو فرشتے اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کا حکم آیا کہ فلاں بستی ہے، اس کو پلٹ دیا جائے، یعنی عذاب پہنچایا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں اللہ جی اس بستی میں تو علامہ صاحب رہتے ہیں، اس بستی میں تو شیخ الحدیث صاحب رہتے ہیں، اس بستی میں بڑے مولانا رہتے ہیں، اللہ جی اس بستی کے اندر فلاں بڑے حاجی صاحب رہتے ہیں، اس بستی میں مسلمانوں کا فلاں پیر رہتا ہے، اس بستی میں مسلمانوں کا فلاں سب سے بڑا صدر رہتا ہے۔
یہ حدیث کی میں تفسیر آپ کو بیان کر رہا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کو فرشتے جا کے کہتے ہیں آپ نے تو کہہ دیا کہ اس بستی کو پلٹ دیں لیکن یہاں تو وہ بھی رہتے ہیں. کون؟ فرمایا جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوتی اور جنہوں نے کبھی پلک جھپکنے کے لیے، یہ حدیث کا لفظ ہے، فرمایا پلک جھپکنے کے لیے جب کسی نے گناہ نہیں کیا وہ لوگ اس بستی میں رہتے ہیں. کیسے متقی لوگ بھی رہتے ہیں اس بستی میں؟ مطلب بستی میں باقی لوگ تو خراب ہیں لیکن دو چار ایسے رہتے ہیں جو اللہ کے بڑے محبوب بنے ہوئے ہیں. حدیث پاک میں لفظ ہے کہ پلک آنکھ جیسے جھپکتی بس اتنی دیر کے لیے بھی معصیت کے اندر، گناہ کے اندر، برے خیال کے اندر، کسی کو تکلیف پہنچانے کے اندر، نمازوں میں کبھی کوتاہی نہیں کی، تسبیحات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کا چہرہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، ان کا لباس بڑا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، ان کی مسجد بڑی خوبصورت ہے. یہ جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ہزاروں لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں، یہ زکوٰۃ بڑی بانٹتے ہیں. حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ پلک جھپکنے کے جتنی دیر بھی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. فرمایا اللہ جی آپ نے کہہ دیا اس بستی کو پلٹ دو، اس میں تو یہ ایسے متقی لوگ بھی رہتے ہیں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ فرماتے پورے جلال کے ساتھ، فرمایا ان بدبختوں کو پہلے پلٹو. کیا ان کا چہرہ کبھی میری غیرت کی وجہ سے لال ہوا؟ کیا کبھی جب ظلم ہوا تو ان کی زبان چلی تھی؟ کیا کبھی کسی غریب کے اوپر زیادتی ہوئی تو ان کی آنکھوں میں سرخی آئی تھی؟ کیا جب کسی کی عزت اور ناموس کے اوپر لفظ آیا تو یہ اٹھ کے گھر سے باہر نکلے تھے؟ ان بدبختوں کو پلٹ دو. یہ تمہارے سامنے دکھاوے کے اللہ والے بنے ہوئے جن میں غیرت ہی کوئی نہیں. یہ جتنے بڑے برزی نمازی بن جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بدبخت ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نہیں ہیں. کسی کو تصدیق کرنی تو کھول کے دیکھ لیں کتابیں. کیا بات طے ہوئی؟ کیا صرف نماز پڑھنے سے خدا تعالیٰ راضی ہو سکتے ہیں؟ اسلام نے زندگی کے معیار کو برابر طے کیا ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہیں، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ بالکل نماز چھوڑ دیں. اسلام نے کہا کہ معاشرے کو، دین کو ایکول لے کے چلنا ہوگا. یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عبادت گزار بھی ہو، کسی مظلوم کی صدا کے اوپر آواز نہ بلند کرتا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی کہتا ہو کہ میں بہت حدیثوں کا راوی ہوں، میں بہت بڑا محدث بن گیا ہوں، ظلم کے خلاف اس کی آواز خاموش ہو جاتی ہو؟ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. شریعت میں ایسے کوئی جز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر نظر آتے ہیں 3 دن تک اللہ اللہ، اور پھر وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں نظر آتے ہیں جہاں پوری دنیا کا کفر اسلام کو ختم کرنے کے لیے آیا. وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان خندق میں کدال اٹھائے ہوئے نظر آتے ہیں، خندق اپنے ہاتھ سے کھودتے ہیں. وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کی تعمیر میں اینٹیں اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کا مطلب دین وہ ہے جو تمام امور کو برابر لے کے چلتا ہے. جو صرف دکھاوے کی دینداری کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ دیندار نہیں ہے. رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں ہمیں پہلے اپنا حساب خود طے کرنا ہے. مجھے بہت سارے لوگوں کے فون آئے کہ اس دفعہ پورے ملک میں پچھلے 15-20 دنوں میں الگ الگ جگہ پر کوئی جلوس نکلے تو اس میں فسادات ہو گئے. تو فساد کرنے والوں کا قصور نہیں ہے، ان کا بھی ہے کہ یہ اسلام کو اس معیار تک نہیں لے جا سکے. حکومت کا بھی قصور ہے کہ وہ امن کو قائم نہیں رکھ سکی. ان کا بھی ہے کہ یہ اپنا دفاع نہیں کر سکے. کسی نے کہا نا بڑی خوبصورت بات 2 لفظوں میں، کہتا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا.
جس بندے کو قافلہ سالار بنایا تھا نا، سارا قافلہ لٹ گیا، وہ گھر جا کے صفائی دے رہا ہے اپنی قوم کو کہ ایسا تھا، میں آگے چل رہا تھا مجھے پتہ نہیں لگا، ایسا تھا کہ گزر گئے، پیچھے سے کب کون گر گیا مجھے دھیان نہیں رہا، ایسا تھا میری طبیعت خراب تھی، ایسا تھا ویسا تھا۔ پھر کرسی سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ چھوڑ کیوں نہیں جاتے اس کی عادت کو؟ کیوں ان کا جنازہ نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آپ نے دیکھا قانون ہے ملک کا، پوری دنیا میں قانون ہے، ہمارے دیش میں بھی قانون ہے، کسی صوبے میں کسی شہر میں کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، سرکار کیا کرتی ہے؟ حادثہ تو واپس نہیں لایا جا سکتا، کہیں کوئی دنگا ہو جاتا ہے یا کوئی بڑی بلڈنگ میں حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی عمارت گر جاتی ہے، کوئی پل کو نقصان ہو جاتا ہے، سرکار کیا کرتی ہے بھائی؟ یہ تو نہیں ہوتا کہ 1 منٹ میں وہ پل واپس بن جائے گا، وہ عمارت میں جو آگ لگی واپس ویسے ہو جائے گا، نہیں، حکومت پہلے انکوائری بٹھاتی ہے اور سب سے پہلے اس ضلع کے کپتان کو، اس ضلع کے ڈی سی کو تبدیل کرتی ہے، وہاں سے کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ آپ کے کاروبار میں اگر نقصان کر دے، چوکیدار نقصان کر دے، تو جو نقصان تو نقصان ہو گیا، وہ کہتا نہیں پہلے چوکیدار بدلو، دوبارہ نہ ہو جائے۔ بدلتے کہ نہیں بدلتے؟ پھر یہ کیسی قوم ہے کہ ان کا چوکیدار ان کا کام نہیں کر رہا، یہ پھر واپس اسی چوکیدار کو بولتے ہیں ہمارے سر پہ ہاتھ پھیر کے بابا جی دعا کر دو۔ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں جن کا لب و لہجہ، جن کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میل نہیں کھاتا، وہ دنیا کے اعتبار سے کسی بڑی سے بڑی مسند پر بیٹھ جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں مرضی بیٹھ جائیں جا کے وہ حکمرانوں کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اپنے نزدیک ایک خود خول تیار کیا ہوا ہے جس کے اندر ہے کہ نہیں ہم بڑے دیندار ہیں، ہم بڑے متقی ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں۔ ہم بہت اچھے ہیں، اس کے بعد ہم سے باہر نکل کے بھی دیکھ لو کہ جو لوگ آپ کے منتظر ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ ہمدردی کرو، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ دکھ کے وقت تم ان کے ساتھ کھڑے ہو، کچھ وقت لوگ چاہتے ہیں کہ مصیبت آنے سے پہلے تم ان کے پاس آ کے ان سے مشورہ کرو، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے دکھ درد کے ساتھی بنو۔ یہ کیا بات ہے کہ تم مسجد میں بیٹھے ہوئے تم کہا نہیں ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم اپنا کام مسجد کے اندر مکمل کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایک بات اور بتاؤں، ہم نے بچپن میں گرمی کے، پھر جوانی میں سردی کے، اب پھر دوبارہ سردی کی طرف جا رہے ہیں۔ 2 3 موسم رمضان کے دیکھ لیے نا سب نے۔ اللہ نے جن کی زندگی 40 45 50 سال ہیں، انہوں نے گرمی بھی شدت میں دیکھی، پھر دسمبر کے رمضان بھی دیکھے، پھر مئی جون جولائی کے بھی دیکھے، اب پھر دوبارہ اپریل میں دیکھ رہے ہیں، آنے والے چند سالوں میں دسمبر کے اندر رمضان المبارک پہنچ جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل رمضان، جتنے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے سارے کے سارے شدت کی گرمی میں آئے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے رمضان، کیونکہ جب رمضان فرض ہوا اس کے بعد 7 8 9 سال کا عرصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر پردہ فرما گئے۔ جتنے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے شدت کی گرمی میں رکھے، اور اس شدت کی گرمی میں محمد رسول اللہ نے غریبوں کا خیال رکھا، اس شدت کی گرمی میں مسجد نبوی میں آنے والے مہمانوں کا اکرام ہوا، اس شدت کی گرمی میں لوگوں کو کپڑے تقسیم کیے گئے، اس شدت کی گرمی میں یتیم اور بیواؤں کے گھروں تک فتح کیا۔ رمضان اس بات کی علامت نہیں کہ روزہ رکھ کے سویا جائے، رمضان اس بات کی علامت ہے کہ زندگی کے اندر اپنے تبدیلی لا کے وہ انقلابی اقدامات کیے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔
سارے رمضان گرمی میں گزارے، اور رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے حالات میں بھی رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو بھی فتح کیا۔ قوم کے اندر اثار اور جذبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، لوگوں کے ساتھ خیر خائی اور محبت رمضان المبارک کے اندر بانٹی۔ ہم کیسا رمضان شریف گزار رہے ہیں یہ اب ہمیں طے کرنا ہے، ہم طے کر لیں اس رمضان میں، ابھی 15 دن باقی ہیں۔ اگر کسی کا کچھ پچھلے رمضان میں یعنی جو 14 دن گزر گئے، کچھ روزے ایسے گزر گئے کہ جن میں کوتاہیاں ہو گئیں، تو ابھی بھی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، آئندہ 15 دن رمضان کے باقی ہیں۔ تراویح کے لیے بالکل پابند ہو جائیں، اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرنے والی نماز ہے۔ اپنے قریبی غریب رشتہ داروں کی مدد کریں، اور اپنے پڑوسی کی، چاہے اس کا جو مرضی مذہب ہو، ہمارا پڑوسی اس کا مذہب کوئی بھی ہو، رمضان ہے، رمضان میں آپس میں طے کریں کہ ہم نے یہ جو ایک دوسرے کو برادری کے نام پر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ مسجدوں میں جو بد انتظامی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے، ایک دوسرے کو جو تانے دینے کا سلسلہ ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ مسجدوں کے ساتھ محبت کا معاملہ اپنانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، جو لوگ مسجدوں کے مالک بن گئے وہ نوکر بن کے اگر اس گھر کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بادشاہی عطا فرمائیں گے۔ باقی کے جو 15 روزے نکل گئے اپنے اندر تبدیلی لائیے، لائیں گے جی انشاءاللہ؟ ہاں، انقلابی تبدیلی لائیے۔ جو آ جائے مانگنے والا خالی نہ جانے دیں، چاہے اس کو 10 روپے دیں۔ روزانہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، میں نے اپنے دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا، اور میرے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ساری زندگی یہی طریقہ کار رہا کہ جو مانگنے والا آیا اپنی ذات کے لیے تو اس کی کبھی تحقیق نہیں کی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا جو آتا ہے دے دو، کچھ بھی دے دو، چاہے غریب آدمی ہے، اگر ہمارے پاس 50 روپے ہیں ہم 10 روپے دے سکتے ہیں، دے دیجئے۔ مسلمان اس دنیا میں بانٹنے کے لیے آیا ہے، محمد رسول اللہ نے ہمارا ہاتھ اوپر سے نیچے کیا ہے، پھیلانے کی تلقین نہیں کی گئی ہے۔ یہ تو ہماری قوم میں جو کئی پچھلے 60-70 سال سے سرکاری مولوی آ گئے بیچ میں، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ بس چپ کر کے ہی بس اپنا گردن جھکا کے ہی چلتے رہو۔ محمد رسول اللہ نے تو جس دن ہم عمرے کے لیے گئے، حج کے لیے گئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف کر رہے تھے، اور بڑی عاجزی سے آنسوؤں کے ساتھ گردنیں جھکی ہوئیں تمام صحابہ اور رسول اللہ طواف کر رہے تھے۔ بڑا خوبصورت قصہ سامنے آ گیا، آپ کو سناتا چلوں، کیونکہ یہ جو لوگ حج کے فضائل بیان کرتے ہیں ان کو یہ باتیں نظر نہیں آتی۔ جب حج ہو رہا تھا، جب طواف ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، صحابہ کر رہے ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بھی ہیں، خالد بن ولید جیسے جرنیل بھی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جیسے امین الامت بھی ہیں، بلال بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں۔ جب طواف کر رہے تھے بڑی عاجزی کے ساتھ، اللہ کی عز و جل کی محبتیں ایسی نازل ہو رہی تھیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوئی کہ میرے صحابہ، میری قوم کے لوگوں، اپنی گردنیں اوپر اٹھاؤ، اپنی چھاتی کو آگے کرو، اور اب اگلا طواف جو کرنا وہ چھاتی تان کے کرنا، تاکہ پوری دنیا میں جو اسلام مخالف ہمیں دیکھتے ہیں وہ یہی نہ سمجھیں کہ ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ زندہ قوم ہے اور سر اٹھا کے جینے والے لوگ ہیں۔ سنا ہے قصہ کبھی؟ تم نے وہ کتابیں ہی بند کر دی میاں صاحب، تم نے تو وہ کتابیں ہی بند کر دیں، بس زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، فطرہ، سر پہ ہاتھ پھراؤ، 500 روپے کا مسافہ کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو اپنے گھر کچھ، میں اپنے گھر کچھ، تم نے وہ کتابیں بند کر دی۔ کوئی بات نہیں،
اسلام میں اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ قیامت تک قائم رہنا ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ پتہ نہیں ایسے کتنے آئے سرکاری ملا جنہوں نے اسلام کو بدلنے کی کوشش کی۔ اسلام قائم ہے اور یہ قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات ڈال دی اہل ایمان کی۔ خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے الحمدللہ۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پڑھ لیا، اللہ نے اس کو خوف سے بری کر دیا۔ دعا کیجئے کہ آنے والے جو 15 دن ہیں اللہ تعالیٰ ان 15 دنوں میں ہمیں صحیح معنی میں روزہ رکھنے والوں میں شامل کر دیں انشاءاللہ۔ کریں گے جی انشاءاللہ؟ دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے اٹھائیں گے انشاءاللہ؟ گرتوں کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ بھوکوں تک کھانا پہنچائیں گے انشاءاللہ؟ کوشش کیجئے کہ آنے والے 15 دن خوبصورت گزریں تاکہ پھر ہم سب لوگ عید جو ہے وہ بڑی خوشی کے